اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا، ہم درجہ نحو کے مضمون اردو کے حوالے سے یہ لیکچر ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نظم سر راہ شہادت۔ سر راہ شہادت نظم کا بیانیہ سوالات و جوابات جو کہ پیپر کے پیٹرن کے مطابق حصہ جیم میں پوچھا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیانیہ سوالات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے بیٹے اشعار کی تشریحات۔ شعر نمبر 1: وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ تشریح کا طریقہ: سب سے پہلے آپ حوالہ شاعر دیں گے کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم سر راہ شہادت سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر جناب ابو الاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ حوالہ شاعر کے بعد بیٹا تشریح کی ہیڈنگ ہوگی، اور پھر آپ تشریح بیان کریں گے کہ مندرجہ بالا شعر میں شاعر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ بے انتہا جری و بہادر تھے۔ تمام اہل عرب آپ کی بہادری اور شجاعت کا ڈنکا بجتا تھا۔ اہل عرب میں بہادری اور شجاعت کا ڈنکا بجتا تھا، یعنی پورا عرب جانتا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بہادر اور شجاعت کے پیکر ہیں، اور عرب کے تمام لوگ آپ کی شجاعت پر ناز کیا کرتے تھے، اور عرب کے رہنے والوں کو حضرت حمزہ پہ بڑا ناز تھا، فخر تھا کہ امیر حمزہ جیسا بہادر شخص ان کے قبیلے میں، ان کی سرزمین پر موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی کاوشوں کا، اپنی کوششوں کا آغاز کیا تو اہل عرب گھبرا گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر تبلیغ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تو کوئی بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ وہی حمزہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لا کر ان کے ہم قدم ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ان کی ذات پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ نگاہیں مضطرب ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلا پر۔ حوالہ شاعر وہی ہوگا کہ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کی نظم سر راہ شہادت سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر ابو الاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ یہ 6-7 اشعار ہیں بیٹا، ہر شعر میں یہی حوالہ دہرایا جائے گا۔ میں نے یہاں آپ کو وضاحت سے سمجھا دیا، آگے ہم اس ہیڈنگ کو مختصراً آپ کو بیان کر دیں گے۔ حوالہ شاعر کے بعد تشریح۔ شاعر اپنے اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب فرمائی اور ان کے حکم سے پیش قدمی کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں بے چینی نمایاں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور ان کی جدائی برداشت نہ تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا بے چین تھے، مگر ساتھ ہی چہرہ مبارک پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، جو ظاہر کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مطمئن ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی یہی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے راستے میں کفار کا مقابلہ کریں۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرے مطمئن بھی تھے۔ تیسرا شعر، رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایاں تھی۔ آپ حوالہ شاعر کی ہیڈنگ لکھ کے وہ جملہ دہرائیں گے۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ہوگی کہ شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تبلیغ اسلام میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور عملی کوششیں شروع کیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کفار کی جانب پیش قدمی کرنے کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر رقت طاری ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہو گئے، مگر رحمت الہی سے مایوس بھی نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ وہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ جو کریم ہے، اس کی رحمت بے مثل و بے نظیر اور بے انتہا ہے، اس کے رحم و کرم کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان ہونے کی غرض رکھنے والوں کا محافظ ہے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی غرض نہیں کہ اسلام کے راستے میں قربان ہوا جائے، یعنی شہادت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اگلا شعر، ہوا ارشاد عمِ خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ۔ آپ حوالہ شاعر تحریر کرو گے، یہی ایک جملہ بیٹا جو دہرایا جا رہا ہے بار بار۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ، شاعر اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے مقصد کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، اے میرے محترم چچا، آپ اپنے نیک مقصد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا بسم اللہ کہہ کر اپنے عمل کی شروعات کریں اور مسکراتے ہوئے جائیے، اللہ آپ کا حامی و مددگار ہوگا، ہم آپ کو اس کی امان میں دیتے ہیں، آپ جائیے اور اسلام کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنے زور بازو سے مٹاتے ہوئے چلتے جائیے، یعنی دشمنوں سے مقابلہ کرتے جائیں اور انہیں شکست اور ذلت سے دوچار کرتے جائیں، ہر اس جگہ پر جہاں اسلام نہیں پہنچا ہے آپ اسے پہنچائیں، اسلام کا علم لہرائیں تاکہ اسلام کو ہر جگہ ہر مقام پر فتح نصیب ہو اور لوگوں کو یہ اچھی طرح پتہ چل جائے کہ اسلام قیامت تک کے رہنے کے لیے آیا ہے، اسلام آیا ہے تو رہنے کے لیے آیا ہے، اور کب تک؟ تا قیامت رہنے کے لیے، اس کو مٹانے والے خود نیست و نابود اپنے آپ کو کر دیں گے، اپنے آپ کو مٹا دیں گے، برباد کر دیں گے جو اسلام کی دشمنی دلوں میں رکھیں گے۔ شعر نمبر 5، یہ اقدام شہادت بر سبیل حسن نیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ سب سے پہلے حوالہ شاعر دیں گے بیٹا، اس کے بعد تشریح۔ شاعر اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمزہ، اگر یہ قدم آپ نے شہادت کے حصول کے لیے اٹھایا ہے تو یاد رکھیں کہ اس سے آپ کی نیت، آپ کا ارادہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ اسلام کے علم کو، اسلام کے پرچم کو تمام دنیا میں لہرانا چاہتے ہیں، پھر چاہے غازی ہو یا شہید، غازی یعنی فتح یاب ہو کر میدان جنگ سے زندہ واپس آ جائیں یا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے شہید ہو جائیں، دونوں صورتوں میں آپ کا ارادہ مضبوط اور نیک ہے، اور ہم بھی اسی چیز پر راضی ہیں جس پر اللہ راضی ہے،
کیونکہ آپ نے اگر ارادہ کیا ہے تو اس کی رضا اس میں یقیناً شامل ہے، کیونکہ اس کی رضا کے بغیر تو پتہ بھی ہل نہیں سکتا، اور پھر اس کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر ہی راضی ہے جس پر اللہ کی رضا ہے۔ شعر نمبر 6، یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حوالہ شاعر لکھیں گے بیٹا آپ پہلے، اس کے بعد تشریح ہوگی۔ شاعر اپنے اس شعر میں، یعنی حفیظ جالندھری صاحب نے اس شعر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کے بارے میں فرماتے ہوئے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کیا تو کچھ اس طرح کیا کہ ان کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی محبتوں سے الوداع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے رحمت للعالمین ہونے کا حق بھی ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انبیاء کے سردار تھے اور رحمت للعالمین جن کا لقب قرار پایا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محبوب کے لقب سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رحمت کا، اسی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دعاؤں میں اور اپنی محبتوں کے سائے تلے رخصت کیا۔ شعر نمبر 7، وفور نور حق سے چہرائے حمزہ چمک اٹھا، جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا۔ سب سے پہلے حوالہ شاعر ہوگا بیٹا، اس کے بعد تشریح۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے تیار ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو محبت کے ساتھ الوداع کیا، اور ان کا یہ الوداعی انداز ایسا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک نور نمودار ہو گیا تھا۔ یہ حق کا، سچائی کا نور تھا جس نے ان کے چہرے کو روشن و منور کر دیا۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سونے کو آگ میں تپا کر کندن بنایا جاتا ہے، بالکل ایک نئی تازگی اور ایک نیا ولولہ اور ایک نیا بھرپور جوش ان کے اندر اتر گیا۔ وہ خود کو بالکل تازہ دم محسوس کرنے لگے اور حق کی اس جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ یہ تھے میرے بچوں اشعار کی تشریحات۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے اس نظم کا خلاصہ شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کریں۔ پہلی ہیڈنگ ہوگی حوالہ شاعر۔ مندرجہ بالا نظم جناب ابو الاسر حفیظ جالندھری کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ تعارف شاعر، ولادت 1900 میں ہوئی اور وفات 1982 عیسوی میں۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ ہی تخلص، ابو الاسر کنیت تھی۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، ایک علاقے کا نام ہے، اور ابتدائی تعلیم جالندھر ہی میں حاصل کی۔ ان کے شعری ذوق کو، ان کے شاعری کا جو لگاؤ تھا، مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی نے چمکایا اور ترقی دی۔ پہلے غزلیں کہیں، پھر گیت لکھے، اس کے بعد شاہنامہ اسلام جیسی شاہکار نظم لکھی۔ کس نے؟ حفیظ جالندھری صاحب نے۔ ان کے نظموں کے جو مجموعے ہیں ان میں نغمہ زار، سوز و ساز، تلخابہ شیریں وغیرہ مشہور ہیں۔ ہمارا یعنی پاکستان کا قومی ترانہ بھی حفیظ جالندھری نے ہی تحریر کیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ لکھیں گے خلاصہ۔ اس سبق میں، اس نظم میں یعنی سر راہ شہادت میں جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت سے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور اس میں حفیظ جالندھری نے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ پر جانے کے لیے اجازت طلب کرنے کے واقعات بیان کیے ہیں۔ جنگ پر جانے سے پہلے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رخصت طلب کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر رقت طاری ہو گئی۔ ان کے بچھڑنے کے خیال سے وہ افسردہ ہو گئے، غم نظر آ رہا تھا چہرہ مبارک سے، مگر اس کے باوجود ان کی نگاہیں بے چین تھیں، وہ کچھ مستقبل کی آگے کی کامیابیاں دیکھ رہی تھیں۔ چہرہ مبارک پر ہلکا ہلکا تبسم تھا، تبسم یعنی مسکراہٹ، اور اللہ کے نبی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جا رہے ہیں کفر سے نبرد آزما ہونے کے لیے۔ نبرد آزما مقابلہ کرنا، یہ اللہ کی رضا ہے اور اس میں اللہ راضی ہے اور میں بھی اس پر راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو الوداع کہتے ہوئے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک پر نور تھا، نور سے بھرا ہوا، بالکل اس طرح جس طرح کہ سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ کندن یعنی خالص سونا جس میں کوئی میل کوئی کھوٹ نہ ہو، 100% پیور گولڈ، بالکل خالص سونا۔ تو ویسے ہی نور، ویسے ہی روشنی کا اجالا حضرت حمزہ کے چہرے مبارک پر، اور آپ کے چہرے مبارک پر ایک سرور ہے، ایک تازگی سی ہے، اور آپ کا چہرہ دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی بے حد مطمئن تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں راضی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رضا جانتے تھے۔ اس کے بعد مختصر سا تبصرہ کہ اس نظم میں حفیظ جالندھری صاحب نے شہادت جیسے عظیم رتبے کی عکاسی کی ہے، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہادت پانے کے لیے کتنے بے چین تھے۔ دنیا اسلام میں شہادت ایک عظیم رتبہ ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، اس نظم کا مرکزی خیال شاعر کے حوالے کے ساتھ لکھیے۔ حوالہ شاعر مندرجہ بالا نظم ابو الاسر حفیظ جالندھری کی کاوش کا نتیجہ ہے، ان کی تحریر ہے۔ تعارف شاعر، ولادت حفیظ جالندھری کی 1900 میں اور وفات 1982 عیسوی میں۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ ہی تخلص اور ابو الاسر کنیت تھی۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم جالندھر ہی میں حاصل کی۔ ان کے شعری ذوق کو مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی نے چمکایا۔ پہلے غزلیں کہیں، پھر گیت لکھے، اس کے بعد شاہنامہ اسلام جیسی شاہکار نظم تخلیق کی۔ ان کے نظموں کے مجموعے نغمہ زار، سوز و ساز، تلخابہ شیریں وغیرہ کافی مشہور ہیں۔ ملک کا قومی ترانہ بھی حفیظ جالندھری نے تحریر کیا۔ مرکزی خیال، اس نظم کا مرکزی خیال حفیظ جالندھری نے اسلام اور کفر کے درمیان مارکائے حق و باطل کو بنایا ہے۔ سچ اور جھوٹ کی لڑائی، حق اور باطل کی لڑائی، کہ جب بھی کفر نے اسلام کے راستے میں سر اٹھایا، مجاہدین حق سر پر کفن باندھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے، اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، اور اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، چاہے وہ قربانی جانی ہو یا مالی ہو۔ جان قربان کرنا ہو یا مال قربان کرنا ہو، اہل ایمان ہمیشہ اس میں سرگرم عمل رہتے ہیں، اور انہیں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی حاصل رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں شریک ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی محبتوں کے سائے میں رخصت کیا۔
سب سے آخر میں بیٹا آپ چھوٹا سا ایک تبصرہ لکھو گے کہ اس نظم میں حفیظ جالندھری صاحب نے شہادت جیسے عظیم مرتبے کی عکاسی کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پانے کے لیے کتنے بے چین تھے۔ دین اسلام میں شہادت ایک عظیم رتبہ ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری نظم سر راہ شہادت کا حصہ جیم، جو کہ بیانیہ سوالات و جوابات پر مشتمل تھا۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔